السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مرد ڈاکٹر کے ذریعے ڈیلیوری کرانا کیسا ہے؟ کیا کسی مرد ڈاکٹر کے ذریعے بچے کی پیدائش کی اجازت ہے؟ کیا پیدائش کے وقت کوئی بھی غیر مرد موجود ہو سکتا ہے؟ ہسپتالوں میں غیر مردوں کی موجودگی میں ڈیلیوری کی جاتی ہے کہ یہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ جواب دیں۔ دیکھیں بھائی، اگر کسی خاتون ڈاکٹر کا انتظام ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، خاتون ڈاکٹر سے ہی ڈیلیوری کرانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی خاتون ڈاکٹر کا انتظام نہیں ہو سکتا تو مجبوری میں مرد ڈاکٹر کے ذریعے ڈیلیوری کرانے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس صورت میں مرد ڈاکٹر کو جہاں تک ممکن ہو سکے پردے کا اور نگاہوں کی حفاظت کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے کہ ہمارے انڈیا میں صورتحال ہے، خاتون ڈاکٹر ملتی نہیں ہیں اور جو مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، تو مجبوری کی صورت میں ڈیلیوری کرانے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری مسلمان بہنوں کو ڈاکٹرز بننا چاہیے۔ ہماری مسلمان بہنوں کو محنت، اس نیت کے ساتھ محنت کرنا چاہیے میڈیکل لائن میں کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے اور خواتین کی ڈیلیوری ہم ہی کریں گے، خواتین کا علاج ہم ہی کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر ہماری بہنیں ڈاکٹر بنتی ہیں تو بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر بنیے، اچھے ڈاکٹروں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہماری مسلم بہنیں ڈاکٹرز ہوں گی تو ہماری خواتین کو کسی غیر مسلم کو اپنا فیس دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی غیر مسلم سے ڈیلیوری کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں اور کتنے مہینے؟ دیکھیے، پریگننٹ اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ بھئی ان دنوں میں ہم بستر نہیں ہونا یا ہم بستری کرنے سے عورت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ہم بستر ہونے سے بیوی کے ساتھ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر بیوی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، شرعی اعتبار سے بہرحال جائز ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اپنی عدت کے دوران؟ دیکھیں، عدت سے پہلے جن مردوں سے پردہ عورت کے لیے ضروری تھا، عدت کے دوران بھی ان سے پردہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت میں کوئی اسپیشل پردہ آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عدت میں کچھ اسپیشل لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ عدت سے پہلے جن مردوں سے پردہ کرنا ضروری تھا، عدت میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہوگا، جیسے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ہے نا، اور بہنوئی، اسی طرح سے وہ لوگ جو غیر محرم ہیں، تو ان سے پردہ تو عدت میں بھی کرنا چاہیے، عدت میں نہیں ہے، عدت سے پہلے بھی کرنا چاہیے۔ عدت سے پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ تینوں سوالوں کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔